السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کبھی آپ نے اپنے دل کو مکمل خالی کر کے، اپنے سارے سہارے چھوڑ کر، اپنی تمام امیدیں مخلوق سے ہٹا کر صرف ایک ہی در پر جھک کر کہا ہو کہ یا رب جو بھی خیر تو نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں؟ یہ جملہ صرف دعا نہیں، یہ بندگی کا اقرار ہے۔ یہ الفاظ اس وقت نکلتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ طاقت، نہ سہارا، نہ راستہ، اور تب دل کو گواہی دیتا ہے کہ اب بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے اور دل کے اندر ایک خاموش پکار جنم لیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون کے محل سے نکل کر مدین کے بیابانوں میں بے سر و سامان، تنہا اور بھوکے بیٹھے تھے۔ نہ گھر تھا، نہ ساتھی تھا، نہ کھانا تھا، بس ایک تھکا ہوا دل اور ٹوٹی ہوئی سانسیں۔ لیکن تب ہی موسیٰ علیہ السلام نے رب کو مخاطب کیا، ایک ٹوٹے ہوئے دل سے، ایک خالی ہاتھ سے، ایک بھرپور یقین کے ساتھ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہی اللہ جو خالی دل کی پکار سنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، کھانا عطا کرتا ہے، سکون دیتا ہے، اور پھر ایک نبی کو ایک عظیم مشن کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جو بندہ یہ دعا یقین سے مانگے وہ بھی خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو صرف ضروریات پوری نہیں کرتا، وہ دلوں کو بھر دیتا ہے، تقدیروں کو بدل دیتا ہے، اور مایوسی کو رحمت سے بدل دیتا ہے۔ یہ صرف انبیاء کی دعائیں نہیں، یہ آج کے دور میں بھی وہی اثر رکھتی ہے اگر دل سے مانگی جائے۔ میں خود بھی اس دعا کی گواہ ہوں۔ اس دعا کے طاقت کے بارے میں مجھے بھی پتہ ہے، میں نے بھی آزمایا ہے۔ یہ دعائیں ہم بھی مانگ سکتے ہیں، یہ صرف ہمارے انبیاء کی دعائیں نہیں ہیں، ہم بھی اس سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں حل کر سکتے ہیں اگر ہم اس دعا کو یقین کے ساتھ مانگیں۔ اس کے جو ہے ترجمہ پڑھیں، اس کے دعا کے بارے میں جانیں کہ اس دعا میں اللہ کیا بیان فرما رہا ہے۔ ہر چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان الفاظ سے بات کی تو کس طرح، کس انداز میں بات کی، اگر ہم اس دعا کے بارے میں جان سکیں تو یہ اور بھی اثر رکھے گی۔ تو ایک سسٹر نے لکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں شدید مالی پریشانیوں کا سامنا کیا، کوئی دروازہ کھلا نہیں لگتا تھا، راستے بند لگتے تھے۔ پھر میں نے ایک عمل کو اپنانا شروع کیا۔ ہر نماز کے بعد میں 333 مرتبہ یہ پڑھتی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتی۔ بس 15 دن گزرے تھے اور میری مالی پریشانی حل ہو چکی تھی۔ میں حیران تھی، شکر کے آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے۔ یہ صرف ذکر نہیں تھا، یہ ایک در کھولنے والی کنجی تھی۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ جب بندہ عاجزی سے مانگتا ہے تو رب بے حساب دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سسٹر کے کامنٹس تھے جو میں نے پڑھے تھے، جس میں ایک نے لکھا تھا دس از ریئل بینگر، الحمدللہ اٹس ریئلی ورکس، یس اٹ ورکس۔ اور ایک نے لکھا تھا یہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہے، الحمدللہ۔ اور ایک نے لکھا تھا دی موسٹ بیوٹیفل دعا اٹ ہیو ٹیکن می آؤٹ فرام مینی آف دی سرکمسٹانسز آئی ہیو نیور بین ڈس اپوائنٹڈ آفٹر ریسائٹنگ دس دعا وتھ مائی ہول ہارٹ، کہ میں اس دعا سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی۔ اس دعا نے مجھے ہمیشہ پریشانی سے نکالا ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اگر آج ہم تھک چکے ہیں، تنہا ہیں، زندگی کے در بند لگ رہے ہیں اور دل رو رہا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، تو بس یہ الفاظ دل سے کہہ دیں، پھر دیکھیے گا وہ رب کیسے ہمارے لیے راستے بناتا ہے۔ ایسے جگہ سے جہاں ہمارا گمان بھی نہ ہو، جہاں ہم نے سوچا بھی نہ ہو، وہ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں ہم نے کبھی امید بھی نہ رکھی ہو۔ وہ ہماری گرتی ہوئی ہمت کو تھامے گا اور ہمیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں صرف اس کے خاص بندے پہنچتے۔ یہ دعا ان کے لیے جو کسی سے کچھ نہیں یہ دعا ان کے لیے بس اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ تو آئیے اس دعا کو ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج سے اس دعا کو اپنا لیں، اسے اپنی تنہائی، اپنی دکھ، اپنی امید کا ساتھی بنا لیں۔ رب کے خزانوں پر یقین رکھیں اور پھر دل سے کہیں، یا رب جو بھی خیر تو نازل کرے، میں اس کی محتاج ہوں۔ اللہ ہمارے لیے بھی وہ خیر نازل کرے جو ہمیں اس دنیا آخرت میں سچا سکون دے گا، آمین۔ تو اس دعا کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، یا پھر پورے دن چلتے پھرتے، آپ جیسے چاہیں آپ اس کو پڑھیں کام کرتے وقت، لیکن دن میں ایک وقت ایسا ہو جب آپ فارغ بیٹھ کر جا نماز میں اور اس دعا کو پڑھیں دل کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ آپ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے مقصد کے لیے، جاب کے مقصد کے لیے، گھر کے لیے،
یا پھر رشتے کے لیے جس بھی مقصد جیسا بھی مقصد ہو آپ کا آپ پڑھ لیجئے، اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جس کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست دعا ہے، بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ہر آیت میں بہت طاقت ہے، تو اس دعا کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ استغفار، دعا یونس، درود ابراہیم کے ساتھ، تہجد کے ساتھ ہم نے اس دعا کو بھی اپنی زندگی میں اب شامل کرنا ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔